میرا وزیر اعظم کوشش کر رہا ہے بیرونی سرمایہ کار کو لانے کی، میرا وزیر اعظم کوشش کر رہا ہے عام آدمی کو ریلیف دینے کی، میری چیف منسٹر دن رات ایک کیے ہوئے ہے کہ عام آدمی کی زندگی میں بہتری کی جائے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اب میں پھر آپ کو بتا رہی ہوں، ایک اور 9 مئی جیسا پلان ان کے دماغ میں ہے، جس کی ایک جو ہے یہ پہلی سٹیج ہے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں۔ ابھی رؤوف حسن صاحب کا یہ کہہ دینا کہ وہ ڈیجیٹل تو میرے انڈر ہی نہیں آتا، تو یہ ڈیجیٹل کہیں باہر سے بیٹھ کے آپریٹ ہو رہا ہے۔ رؤوف حسن صاحب وزیر یہ اطلاعات کے ان کے جو ہے وہ سیکرٹری صاحب ہیں۔ رؤوف حسن صاحب کا خود کا سٹیٹمنٹ موجود ہے اپنی پریس کانفرنس میں، انہوں نے باقاعدہ پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان پہلے آپ کے ساتھ نہیں ہے، کے پی کے نے بھی بتا دیا ہے کہ وہ خان کے ساتھ ہے، آپ کے پاس صرف پاکستان بچتا ہے، سندھ اور خیبر پختونخوا۔ رؤوف حسن صاحب آپ زندگی کے اس حصے میں ہیں جہاں کا کسی کو نہیں پتا، خیر میری بھی زندگی کا کسی کو نہیں پتا، کوئی خدا کا خوف کریں۔ آپ میرے ملک کے ٹکڑے کرنے کی، آپ میرے ملک کے صوبوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر آپ معصوم بن کے کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، دیکھ لیں گے اگر اس کے اندر کوئی چیز ہوئی۔ 5 دن ہو گئے ہیں اس بات کو، آج بھی وہ جو پوری کلپ ہے وہ آج بھی عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل پہ نہ صرف موجود ہے بلکہ پن کی گئی ہے، سب سے اوپر یہ پنڈ ٹویٹ ہے ابھی تک عمران خان کے اس کے اوپر۔ زین قریشی نے آ کے بھانڈا پھوڑ دیا، اس نے کہا کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور پھر کل انتظار پنچوتا صاحب، وہ بھی ان کے وزیر ہیں، ایک تو تھوک کے صاحب سے ان کے جو وکیل ہیں، سمجھ نہیں آتی، ہر وکیل کی اپنی اپنی بھانت کی بولی ہے، انہوں نے آ کے کہا، انہوں نے کہا عمران خان نے شاباش دی ہے سوشل میڈیا ٹیم کو، تو عمران خان صاحب پھر لتاں تے کھلوو، پھر ذرا ہمت کرے، پھر میں جواب نہیں دیتا، میں میرے وکیل بلا لے، میں پھر جواب دوں گا، پھر یہ نہیں چلے گا۔ ہمت کر کے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں یو مین اٹ، آپ چاہتے ہیں اس ملک کے اندر فساد، آپ کا انقلاب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے پاکستان کے خدا نخواستہ ٹکڑے کر دیے جائیں، جو آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے، آپ کا پارٹی کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے ہو، اور یہ خود عمران خان اپنے اس میں کہہ چکا ہے مجھے نکالنے سے بہتر تھا پاکستان کے ٹکڑے کر دیتے۔ تو پاکستان کے ٹکڑے کرنا تو آپ کے ایجنڈے میں بہت دیر سے ہے، لیکن جب تک ایک محب وطن پاکستانی اس ملک کے اندر موجود ہے، اس ملک کی طرف نہ کوئی دشمن کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکا ہے، اور نہ یہ ملک کے اندر بیٹھے ہوئے دشمن جو ہیں یہ اس کا کوئی وہ کر سکیں گے۔ اب یہ مختلف چیزیں ہیں، یہ ہے جی نعیم حیدر پنچوتا صاحب، یہ ان کا بھی ٹویٹ ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد زرتاج بی بی نئی انقلابی، ان کا بھی سورے، انہوں نے کہا کیا 1971 میں فال آف ڈھاکہ نہیں ہوا؟ بالکل ہوا۔ ملک کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے۔ کس نے کیے؟ اس نے کیے شیخ مجیب الرحمان نے، جو شیخ مجیب الرحمان ثانی اب اپنے لیڈر کو بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، جس کو آپ گلوریفائی کر رہی ہیں، بڑی زیادتی ہوئی تھی اس کے ساتھ۔ آپ کو نہیں پتا یا آپ کے لیڈر کو نہیں پتا کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنے میں کوئی جو ہمارے مخالف ہمسایہ ملک ہے انڈیا اور رو کا بھی کردار تھا۔ مجیب الرحمان اپنے منہ سے بتا چکا ہے کہ ہم نے 48-49 سے ہی شروع کر دیا تھا کہ میں پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا، اور آج آپ شیخ مجیب الرحمان آپ کا آئیڈیل، آج آپ شیخ مجیب الرحمان کو گلوریفائی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بیٹھ کے۔ اچھا، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نئی نسل تاریخ اور حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو نہ پڑھے اور نظریں نہ چرائے تو یہ درست نہیں، غلطیوں سے سب کو سیکھنا چاہیے۔ بالکل سب نے سیکھا غلطیوں سے، اور غلطیوں سے سیکھ کر جو ہے لیکن اتنا غلطیوں سے نہیں سیکھا کہ آپ کو لے آئے کندھے پہ بٹھا کے، آپ کو آر ٹی ایس بٹھا کے لے آئے، یہ غلطیوں سے نہیں سیکھا۔